خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ رہوں میں تیری ملا
میں اللہ رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی مانند شمع تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ میرا عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ اللہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی مسلمان ہے عطا دی تیری عطا سے ہوئی
تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نارا پیش نظر گر تیرے پیار
سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا، اور نزع کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا، اور ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سوا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سوا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا، اور ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، اللہ ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب،
محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، اللہ ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے
یا رب اور اپن کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب اور دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے اللہ دے دے مرنے کی مدینے سعادت دے دے اللہ دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت کے کروڑوں کروڑوں یہ احسان ہے
کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر شریف کے روزے کی سعادت پا رہے ہیں. نیز ہمیں غروب آفتاب سے پہلے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی سعادت بھی عطا فرما رہا ہے. ابھی اگر اس نعمت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی، اس کی رحمت اور امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اس کا فضل ہے، اس پر کس قدر رشک کھاتا ہے. ہماری بے شمار خطاؤں کے باوجود ہمارا رب کریم ہمیں مغفرت و بخشش پانے کے مواقع عطا فرماتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر جس طرح ہم یہاں حاضر ہیں، اب جیسے دعا ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے، عاشقان رسول اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کر رہے ہیں. اب نہ جانے کس پر رحمت کی نظر پڑے، اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. پھر ان مواقعوں پر توبہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. بندے کو گناہ یاد آتے ہیں، لغزشیں یاد آتی ہیں، اپنی بے باکیاں یاد آتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت اور اس کا یہ انعام پر جب نظر پڑتی ہے، اس کے اس انعام پر نظر پڑتی ہے، تو مزید دل میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے. اور ندامت یہ توبہ کا رکن اعظم ہے. سب سے جو اہم ترین توبہ کے لیے جس چیز کا ہونا لازمی ہے وہ ندامت ہے، افسوس ہے، گلٹی فیل کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ میں گناہ گار ہوں. آئی ایم اے سینر اینڈ آئی ایم ناٹ اے اسمال سینر، آئی ایم اے بگ سینر. میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے سینر ہونے کا، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اپنے اقرار کرنے والے اس بندے کو اس کی رحمت تھام لیتی ہے اور اس کو مغفرت کی اور رحمتوں کی بھیک سے نواز دیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی نصیب فرمائے اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اول تو یہ کہ جو گناہ کیے ہیں اس پر ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے بھولیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئی ہیں. پھر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم ہو کہ میں آئندہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے تقاضے جب ہم نے توبہ کے پورے کیے، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان تقاضے پورے کرنے والے، توبہ کے تقاضے پورے کرنے والے بندوں کو اپنی رحمت سے بخش دے گا، اپنے کرم سے بخشے گا اور ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے گلٹی فیل کرنا اپنے آپ کو اور اپنے گناہ گار یعنی سینر ہونے کا اقرار کر لینا اللہ کے حضور. تو جو بھی کہیں بھی بیٹھے ہیں، میں تو یہی التجا کروں گا کہ اگر کوئی صحن میں بیٹھے ہیں تو مسجد کے اندر آ جائیں. اگر آپ، کیونکہ مسجد کی ایک اپنی فضیلت ہے، مسجد کا ایک اپنا ثواب ہے اور عاشقان رسول کی بھرپور صحبت ملے گی آپ کو. سر کو جھکا لیجئے، ندامت لانے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب جو عذاب اور جو نقصانات دنیا اور آخرت کے ہو سکتے ہیں ان کا تصور کریں ہم، اور اللہ کی رضا سے جو کچھ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے اس پر نظر رکھیں.
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اس کو ناراض کرنے والے بہت عمل کیے ہیں، برسوں گھنٹوں دنوں بیٹھ کر مختلف صحبتوں میں اس کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، مگر اس کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا عجب کہ آج ان عاشقان رسول کی صحبت اور پیر شریف کا دین اور ایک تعداد پیر شریف کے روزے رکھ کر اپنے رب کو منانے کے لیے حاضر ہوئی ہے. نہ جانے مدنی چینل پر بھی کتنے ہی عاشقان رسول پیر شریف کے روزے کی سعادت پا رہے ہوں. جی ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو بہت بڑی یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس نے جہاں بے شمار سنتوں کو معاشرے میں عام کیا، عمل کا جذبہ دیا، اسی میں ایک پیر شریف کا روزہ بھی ہے. الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر بھی ہوں. جامعۃ المدینہ کے طلباء میں پیر شریف کے روزے رکھنے کا ہے، مدرسۃ المدینہ میں بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کا رجحان ہے. تو الحمدللہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس طرح ہم مدنی انعام نمبر 58 پر عمل کرنے کی سعادت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس طرح پیر شریف کا روزہ رکھنے کا بھی ہمیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں پیر شریف کے روزے کے ساتھ ساتھ دیگر سنتوں پر بھی عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے رب عز و جل کے حضور دعا کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، مولا فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب ساختی میں غد سے پڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، قلب ساختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے،
مٹتی جائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت تو ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا
تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی میرے آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا